دنیا میں جو لوگ دوسروں کو خیر سکھاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، جہالت سے بچاتے ہیں، وہ لوگ امام کہلاتے ہیں، استاد کہلاتے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں۔ بھلائی کے پیغام کو عام کرنے والے کو لوگ مصلح سمجھتے ہیں، اس کو اپنا بڑا جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سیکھی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری امت کو یہ فرمایا ہے، ساری امت کو، کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نے لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے، تم نے لوگوں کو برائی سے بچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف کا حکم دو گے اور منکرات سے منع کرو گے۔ اس امت نے، پوری امت نے پیشوائی کرنی ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی کفر ہے، شرک ہے، جہاں بھی اسلام سے دور لوگ عقائد لے کے بستے ہیں، ان سب لوگوں تک پیغام حق پہنچانا ہے، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو یہ بتانا کہ سچا اور کھرا دین دین اسلام ہے، ان کو یہ بتلانا کہ ہماری بھلائی، ہماری نجات اللہ کو ماننے میں ہے اور رسول کریم علیہ السلام کے دروازے کی گدائی میں ہے۔ یہ اس پوری امت کے ذمے اللہ نے لگایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نسبت حاصل ہو گئی ہے، اب میرا اعزاز بن گیا ہے، لیکن جو چیز وجہ نسبت ہے اس کو میں اختیار کروں چاہے نہ کروں۔ استاد بڑا باعث افتخار ہے، پر اس کی وجہ عزت یہ ہے کہ وہ پڑھاتا ہے، اور اگر وہ پڑھائے ہی نہ، وہ کہے جی میں استاد ہوں میری عزت کرو، بھئی آپ کا جو منصب ہے وہ بھی تو پورا کریں آپ۔ ایک شخص ہے جس کی وجہ عزت یہ ہے، وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے، کوئی کام سکھاتا ہے، وہ کہے کہ میری عزت تو کرو، پر جو وجہ ہے عزت کی وہ میں پوری نہیں کروں گا، تو لوگ کہیں گے بھی جو وجہ اعزاز ہے وہ تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں۔ اس امت مسلمہ کی جو وجہ فضیلت ہے وہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ رسول پاک کی امت ہے، یہ سب سے پہلا اعزاز ہے، اور دوسری اس کی جو فضیلت اللہ کے قرآن نے بیان کی وہ یہ کی کہ تأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے لوگ ہیں، وتنہون عن المنکر، اور یہ لوگوں کو منکرات سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے روکنے والے ہیں۔ اس امت نے غلبے کا کام کرنا تھا، دنیا پہ دین کے جھنڈے کو بلندی دینی تھی۔ ہمارے ہاں جو ہمارا دین ہے نا، اسے ہم نے بطور مذہب کے لیا ہے، بطور دین کے نہیں۔ ہم دین اسلام کو مذہب کے طور پر لیتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شادی کا موقع آ گیا تو چلو باقی سارے کام اپنی مرضی کے، اور نکاح ضرور کرنا ہے، ایجاب و قبول کرانا ہے دینی طریقے پر، اچھی بات ہے۔ ہم اس کو بطور مذہب کے لیتے ہیں، بطور دین کے نہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر تو اسے قبول کریں گے، لیکن جب دینی طور پر قبول کریں گے نا، پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ کچہری میں بھی رسول اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ پھر ہم نفاذ کی بات کریں گے، پھر ہم اس کے غلبے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یہ دین ہے، والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں دین حق دے کے، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، اس کا غلبہ ہو۔ ہمارا کفر کے ساتھ یہ طریقہ ہمیشہ یہ رہا، غیروں کے ساتھ، کہ بھئی دین ہمارا چلے گا، تم ہمیں جزیہ دو، اپنے مذہب کے مطابق تم کرو پوجا پاٹ معاذ اللہ جو تم نے کرنی ہے، اگرچہ وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ نظام ان کا ہے ہر جگہ پہ، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خدمات کرو، لیکن جو نظام ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نظام ہمارا رہے گا،
امریکہ، افریقہ، برطانیہ میں نماز پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کے قانون کے مطابق نفاذ دین کی اجازت، اور یہاں بھی یہ حال ہے۔ ہمارا سیاستدان کیا کہتا ہے مولوی نماز پڑھے، کون منع کرتا ہے؟ بڑی مسجد بنائے، لیکن سیاست کی بات نہ کرے، وہ غلبے کی بات نہ کرے، وہ اسمبلی میں دین کی بات نہ کرے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک نفاذ دین نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ تفریق ختم نہیں کی جا سکتی کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے۔ اتنی دیر تک یعنی آپ تک نماز تو آئے گی اگر آپ بطور مذہب دین کو لیں گے، لیکن انصاف نہیں آئے گا۔ انصاف گھر میں تب آئے گا جب دین نافذ ہوگا۔ غریب کو اس کی داد رسی اس وقت ہوگی جب کچہری میں اور جب پارلیمنٹ میں دین آئے گا۔ یہ ضروریات زندگی کی تب پوری ہوں گی، ورنہ ٹھیک ہے غریب کی مدد ہو رہی ہے، مسکین سے تعاون ہو رہا ہے اپنے لب و لہج، تو دین کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے نفاذ کی کوشش کرنا، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے دین کیسے نافذ ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص شعور ہی نہیں کہ مذہب کو نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی اپنی دکانداری، اپنا اپنا نظام، اپنا اپنا حساب، اپنے اپنی طریقے سے سب لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ وہ ایک نظام کے جھنڈے کے تلے آنے کو تیار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو، ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر نبی پاک نے سادہ کھانا پسند کیا تو ہمیں بھی سادہ پسند ہے۔ ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر حضور نے فرمایا ہے کہ سادی بارات جائے گی، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، نکاح آسان ہوگا، وہ برکت والا ہوگا، تو ہمارا یعنی وہ جو ہمارے اندر چیز پنپتی ہے نا کہ میں مطلب چاہ کرنا ہے میرے منڈے دا بیاہ ہے، وہ پنپے نہ، وہ خواہش نہ پیدا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم کہیں یار میں اسی طرح بیٹی کا بیاہ کروں گا جس طرح مدینے والے نے سیدہ فاطمہ کا کیا ہے، ہم اسی طرح نکاح کو رواج دیں گے جس نکاح کا رواج نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ جب پہلی بات تو یہاں اپنے آپ کو کھڑا کرنا بڑا ضروری ہے، یہاں نہیں کھڑا کر پاتے۔ اگر پیسے ہاتھ نہیں آئے تو چلو ٹھیک ہے ہم سادے ہو گئے، اگر آ گئے تو یاد رکھو فقیری میں فقیری کرنا کوئی کمال نہیں، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ فقیری میں فقیری کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ تو بادشاہی میں فقیری کرے، تیرے پاس لاکھوں پڑے ہوں پر تیرا مزاج فقیرانہ ہو، کروڑوں اربوں تو خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تو کہے نہیں میں مزاج فقیر۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت ابو بکر نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے بادشاہی میں فقیری کی، کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان غنی، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کرتے پہ بھی پیوند ہیں اور ان کی تہمت پر بھی پیوند ہیں اور ان کی پگڑی بھی پرانی ہے، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہی ہے جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھایا ہے۔ وہ خرچ کرنا ہے دوسروں پر، وہ سارے کا سارا اپنے اوپر اعلیٰ آسائشیں حاصل کرنا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جانا۔ حضرت مولا علی شیر خدا امیر المومنین ہیں، لیکن کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری زرہ خرید لو، تامت زیادہ پرانی ہو گئی، اب تو پیوند کی جگہ بھی نہیں رہی، اگر پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ یہ حسنین کون ہیں؟ یہ دنیا کے باغ کے مالک نہیں، یہ تو جنت کے مالک لوگ ہیں، لیکن بادشاہی میں فقیری ہے۔ ایک تو یہ ماحول بنائیں کہ دین کو بطور دین قبول کریں، جس کو تجارت نہ بنائیں کہ میں نفل پڑھوں گا تو میرا کام صحیح چلے گا تو میں فلانا کام کروں گا۔ عبادت کو عبادت رہنے دے، اگرچہ تسبیحات گننا جائز ہے لیکن ہر وقت اپنی نیکیاں گنتے ہی رہنا اور کانوں میں بتا دینا کہ آج میں 4,500 پڑھے ہے، یہ بھی ٹھیک۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، اب بس ہے نا کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا نا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا، گن گن کے تیرا نام لیا۔ وہ جو دیتا ہے وہ بھی کبھی گنا ہے، لیکن اس کا نام بھی لینا تو پہلے گن لینا۔
یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا گننا جائز ہے، لیکن اس گننے میں اپنے آپ کی بڑھوتری بیان کرنا کہ میں بڑی شے ہوں، میں نے اتنا پڑھا، یہ درست نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو دین کو نافذ کریں، اپنی طبیعت جی دین جو کہتا ہے نا۔ خواجہ صاحب نے خط لکھے ہیں کچھ 8 خط میں نے خواجہ صاحب کے پڑھے ہیں جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام ہے۔ ان خطوں میں نا ایک خط خواجہ صاحب نے اس طرح لکھا ہے اپنے مرید کو، کہتے ہیں خواجہ قطب الدین صاحب کو، کہتے ہیں پتر درویش کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، درویش کی مرضی ساڑی تے ہے وے نا، جو کہ اسی درویش نہیں نا، ساڑی تے ہے نا، سویرے ناشتہ مرضی دا، دوپہر کو کھانا مرضی کا، آنا تو مرضی کا، جانا تو، پہننا تو مرضی کا۔ اور میرے صاحب کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں، تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ تو خدائی دعویٰ ہے، جو چاہے ہو جائے یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اتنی بڑی بات تو نے کر دی کہ جو چاہتا ہوں ہوتا نہیں، یہ تو رب کی شان ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ، تو بندہ ہے، تو اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پتر درویش کی مرضی نہیں ہوتی۔ حضور کیا مانا؟ تو فرمانے لگے درویش کی وہی مرضی ہوتی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم جب خود مذہب پہ عمل کریں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ مذہب عمل کے قابل ہے، دین عمل کے، لیکن خود تو عمل کر ہی نہیں رہے۔ ہر موقع پر برادری سامنے، ہر موقع پر رسم و رواج سامنے، تو دوسروں پر دین کیسے نافذ ہوگا؟ تو کہیں سے شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشاعت علم بڑا ضروری ہے۔ دین کی جو بنیادی اور ضروری تعلیمات ہیں، دیکھیں کسی شخص کو کی روزی روٹی ٹھیک کر دینا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس کو علمی طور پر مضبوط کر دینا، اس کو اللہ والا کر دینا، اس کا توکل مضبوط کر دینا، اس کے مزاج میں صبر پیدا کر دینا، حوصلہ پیدا کر دینا، خودداری پیدا کر دینا، عزت نفس اس کی طبیعت میں ڈال دینا، یہ اس کی جو خدمت ہے نا، یہ بہت بڑی خدمت کہ آپ نے کسی بندے کو اخلاقی طور پر دینی، روحانی اور مذہبی مزاج دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابوں کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے نہیں آئے تھے، ان کے پاس کیا آیا تھا؟ خلق محمدی کا رنگ آیا تھا ان میں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی عادت، لوگوں میں پیغام دین اور اشاعت علم، یہ بڑا ضروری کام ہے، اور انسان ساری زندگی سیکھے۔ ابھی بھی قرآن مجید اللہ کے فضل سے کئی دفعہ موقع ملا اس کو ترجمے تفسیر کے ساتھ، مختلف تفاسیر کے ساتھ سارا دیکھنے کا، لیکن ابھی بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں تو کچھ آیتوں کا نیا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ کئی دفعہ پڑھنے پر چیز نہیں کھلتی اور دوبارہ پڑھی ہے تو کھل گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے تازہ ہی مزہ دے گا۔ ایک تو مزاج علمی بنائیں، دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلیور کرنے کا مزاج ہو، دینے کا مزاج ہو۔ امت مسلمہ دیتی ہے، یہ کشکول طلب دراز نہیں کرتی۔ دکھ سنانا ہر وقت یہ مزاج پیدا کرنا کہ بڑی غریبی، بڑی آزمائش، بڑی پریشانی ہے، اس سے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ طبیعت اس طرح کی ہو کہ کوئی سیکھ لے، کوئی سمجھ لے، کوئی اس کے اندر چیز پیدا ہو جائے، اپنی خودی کو، خودداری کو بیدار رکھنا اور کسی کا نفع کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، ایک بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھا، اسے پہچان لیا، فرمایا تو فلانا فلانا یہودی نہیں؟ یہودی۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ فرمایا بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اسلامی حکومت کو جزیہ دیتا ہوں، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمائی نہیں کر سکتا، تو جزیہ تو دینا ہوتا ہے نا، تو میں کچھ خیرات اکٹھی کرتا ہوں، تو کچھ اپنے اخراجات دیکھتا ہوں اور کچھ میں جزیہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر اس کو پکڑ کے لائے وزیر خزانہ کے پاس، فرمایا جب تک یہ بندہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا، اب جب تک یہ بیمار ہے اسلامی حکومت اسے ماہانہ اس کے خرچہ دیا کرے گی۔ یہ امت تو دینے والی ہے، اس کو ماہانہ خرچ ہم دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے ساری عمر جزیہ دیا تھا، قریب رہے تھے، وہ اثر نہیں ہوا، اور حضرت عمر کی یہ بات ایسی اثر کر گئی، میں نے کہا حضور یہودی بن کے ضرور میں نے خیرات لینی ہے، آپ میرا ہاتھ پکڑے نا، مجھے کلمہ پڑھائیں، ہم اس مسئلے کو ہی ختم کریں، یہ تفریق ہی ختم ہو۔ امت تو دیتی ہے، امت تو بانٹتی ہے، امت کے اندر تو جذبہ ہوتا ہے۔ ایک پیشہ برا ہے جوانوں، یاد رکھنا، ایک پیشہ برا ہے،
اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جو جھاڑو دے کے روزی کماتا ہے بڑی شان والا بندہ ہے، جو سویرے اٹھ کے ٹائم پہ منڈی جاتا ہے، پھل لاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ، اس لیے کہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ وہ بادشاہ آدمی ہے، اس نے اعزاز کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے جب شام کو بندہ اپنی دکان بند کرے اور پھر چھوٹے چھوٹے نوٹ گنے، اور پھر ان میں سے نا، میں نے دیکھا ہے غریبوں کو، کہتے ہیں جی میں نا جی وہ 50 روپے روز دے رکھے نے اللہ دی راہ تے دینے نے، اور پھر اس میں سے وہ تھوڑے سے جب بچا کے کہتا ہے نا کہ آج میں نا مطلب 4 پیسے زیادہ ہیں، آج گھر پھل بھی لے کے جانا ہے۔ وہ جو ذائقہ ہے اسے کبھی محسوس تو کرو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے تو کما کے کھاتا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھایا کرتے۔ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت مشقت کا مزاج بنائے، طبیعت بنائے، مشقت کی ذہن بنائے۔ ہمارے ہاں تو اب جناب وہ جدوجہد کا شوق نہیں، طبیعت نہیں، پڑھنے لکھنے تک کو لوگ بس ٹھیک ہے، برکت سے سارا کچھ چل رہا ہے۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ امت اگر چاہتی ہے نا عروج پائے، تو پھر امت کو چاہیے کہ تھوڑا اتفاق کا بھی مزاج پیدا کرے۔ ہمارے ہاں نا فروعی مسائل میں بھی اتنا اختلاف ہے، اتنا رٹا ہے، کوئی بندہ دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جھگڑا ہی جھگڑا، بحث ہی بحث۔ ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں اور چاروں کا مزاج مختلف ہے، چاروں کی پارٹیاں مختلف ہیں، چاروں کی سیاست مختلف ہے، چاروں کا مزاج مختلف۔ کسی خاندان میں اتفاق نہیں رہا، کسی قبیلے میں اتفاق نہیں رہا، کسی گروہ میں جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ملکوں میں ماحول اتنا عجیب۔ یہ میرا وطن ہے پاکستان، جن لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں وہ پوچھتے ہیں اس لیے تمہیں وطن بنا کے دیا تھا؟ وہ جو ہجرت کر کے آتے رستے میں قتل کر دیے گئے تھے، وہ سوال تو کریں گے نا قیامت کے دن کہ یہ حال کیا تم نے وطن عزیز کا، یہ کیفیات تم نے کی لوگوں کی۔ کوئی حال ہی نہیں، کبھی کوئی کسی کے خلاف بات ہے تو کبھی کوئی رسہ کھینچ رہا ہے تو کبھی کوئی کسی کے پاؤں کھینچ رہا ہے، خدا رہا کوئی استحکام۔ لوگ جوڑتے ہیں، بڑوں کا کام ہوتا ہے قوم کو جوڑنا، ان کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنا، ان کی فکر کو مجتمع کرنا۔ رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات ہے؟ زندہ لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، زندے جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی رائے مختلف ہے، لیکن اپنی رائے کو دوسرے پہ مسلط کرنا، تھوڑا سننے کا بھی حوصلہ پیدا کرے تو کچھ اتفاق کا مزاج، کچھ تھوڑی دوسروں کی تعریف، کچھ تھوڑا کسی اور کو بھی قبول کر لینا، تھوڑا سا کسی اور کے بارے میں بھی کبھی اچھی رائے دے لینا، کبھی کہہ لینا کہ نہیں فلانا 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 آدمی۔ جب لوگ بخیے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں نا، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں یار تم نے اتنی جلدی کر دی سب کو برا کہنے کی، تمہیں پتہ نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب کہتا ہے میں نے تو بڑا سونا انسان بنایا ہے اور تمہیں کسی میں اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ اور امت وہ ہے جو رسول رحمت کی امت ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، کچھ اتفاق۔ امت مسلمہ جب تک متفق نہیں ہوتی اپنی عزت کو کبھی بحال کر سکتی، جب تک ان کا اور اتفاق چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں امت کو بانٹ دیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹے چھوٹے مفادات، جب تک یہ اتفاق نہیں پیدا کرتے اتنی دیر تک آگے بڑھا جا سکتا۔ اور 5ویں بات، جب تک مسافر منزل پر پہنچنے کی تڑپ نہیں نہ پیدا کرتا اتنی دیر تک منزل اس کے قریب نہیں آتی۔ اس امت کی منزل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی منزل ہے دنیا کو خیر کا پیغام دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اس کی منزل ہے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہو نا جی، تو بندہ رستے میں قیام مختصر کرتا ہے، ضرورت کا کرتا ہے، بلا وجہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، آگے نکلنا ہے۔ وہ ادھر ادھر زیادہ وقت کا ضیاع نہیں کرتا، اس کو اپنے وقت پر پہنچنا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سفر جلدی ختم ہو۔ منزل مقصود جب لوگ طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ جدوجہد کرتے ہیں کہ منزل ملے، منزل۔ میں کیا کروں، کیسے عرض کروں؟
ہمارے ہاں لوگوں نے منزل کا تعین ہی نہیں کیا، منزل پیسے کو، شہرت کو، دولت کو بنایا۔ ہماری منزل تھی کہ ہم نے دنیا میں خیر پھیلانی ہے، ہم نے حق کی اذانیں دینی ہیں، ہم نے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ اگر تم نے خیر سیکھنی ہے تو دروازہ رسول پہ آؤ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن ہمارا تو گھر کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہا، ذاتی رٹے ہی نہیں ختم ہو رہے، ہمارے اپنے روزمرہ کے مسائل نہیں ہمیں پیس کے رکھ، باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں، بڑی سوچیں۔ اقبال کہنے لگے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہنے لگے مسئلہ تو یہ ہے کہ سارا کچھ لٹ گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ لٹ گیا ہے، امت بکھر گئی، ٹوٹ گئی، اور احساس بھی نہیں کہ ٹوٹ گئی۔ کچھ کوشش، کچھ جد و جہد، کچھ آگے بڑھنا، کچھ ہمت کرنا، کچھ تھوڑا سا منزل کی طرف سفر کرنا کہ ہم اپنا جتنے لوگ آئے نا امت مسلمہ میں، انہوں نے خیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب معاذ بن جبل، حسنین، کریمین، آگے آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اعلیٰ حضرت بریلوی۔ آپ دیکھیں لوگ اپنے اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالا، وہ دین کا پیغام دور کے تقاضوں کے مطابق سناتے گئے۔ اگر وہ پیغام بغداد آیا تو غوث پاک نے ممبر سجا لیا، اگر وہ پیغام اجمیر آیا تو خواجہ معین الدین نے ممبر سجا لیا، اگر وہ پیغام پاک پتن آیا تو بابا فرید ممبر پہ بیٹھ گئے، دنیا کو اللہ اللہ سکھا دی۔ اگر وہ پیغام لاہور آیا تو سید حجویر مخدوم امم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا، رہنما وہ اذانیں دیتے رہے، اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتے رہے۔ اب میری اور آپ کی باری آئی، سو کے وقت نہ گزار دینا، دیکھنا سوتے سوتے اسرائیل نہ آ جائیں، دیکھنا کھانے پینے کے سفر میں ہی زندگی تمام نہ ہو جائے، دیکھ لینا پروگرام بناتے بناتے ہی سانسیں ٹوٹ نہ جائیں۔ اقبال تڑپ کے کہنے لگے، حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ بلندی دین کے لیے، سربلندی مذہب اسلام کے لیے۔ اپنے اندر جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ جد و جہد پیدا کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کی ہے کہ اپنے اندر دین کا شعور بیدار کرے، علم دین کا مزاج بنائے، بادشاہی میں فقیری کی طبیعت پیدا کرے، امت کو جوڑنے کی بات کریں، کم از کم فروعی اختلافات کو تو چھوڑیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، آگے بڑھے۔ ایک بندے کو نمازی بنا سکتا ہے تو اسے بنائے، ایک کو قرآن مجید کی تعلیم کے قریب کر سکتا ہے تو کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ گناہ، یہ میل کچیل، یہ مومن کی شان ہی نہیں، مومن کا کردار، اس کی عظمت اس کے نام سے واضح ہے۔ حضور والے جو ہیں وہ تو لفظ سے واضح ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما علینا الا البلاغ المبین۔